السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ اردو ترقیم یعنی اردو سٹائل میں نمبر لگانا نئے فونٹس کے ذریعے ممکن ہے۔ تو باحثین.com کی طرف سے آپ کو جو اسپیشل فونٹس کا پیک ملا ہے، آپ اسے کھول لیں۔ اس طرح ایک فائل ہوگی، اس کے اندر 6 فونٹس آپ کو ملیں گے۔ تو آپ نے ان فونٹس کو انسٹال کرنا ہے۔ بالکل سادہ طریقہ ہے، اسے کھولیں اور یہاں پہ اوپر انسٹال کا بٹن ہے، آپ اس پہ کلک کر دیں۔ میں نے پہلے سے انسٹال کر رکھے ہیں تو اس لیے یہ اوور رائٹ کرے گا، یس کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اسے میں کلوز کر دیتا ہوں۔ آپ یہاں سے ایک ایک فونٹ کو کھولیں اور اس طرح اسے انسٹال کرتے جائیں۔ تو یہ اس طرح 6 فونٹس آپ نے انسٹال کرنے ہیں۔ جب آپ یہ 6 فونٹس انسٹال کر لیں گے تو آپ مائکروسافٹ آفس کو کھولیں اور چیک کریں کہ یہ انسٹال ہو چکے ہیں یا نہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں، جہاں پہ فونٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ بی والی لسٹ کے اندر باحثین.com 1 2 3 4 5 اور 6 یہ 6 سٹائل یہاں پر ترتیب سے موجود ہونے چاہیے۔ اگر یہ 6 یہاں پر موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فونٹس انسٹال ہو چکے ہیں۔ تو جب آپ یہ فونٹس انسٹال کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے کیا چیزیں تبدیل کرنی ہیں اور کس طرح سے کرنی ہیں، یہ آپ اس ویڈیو میں سمجھیں گے۔ یہ ہمارے پاس 5 لائنیں لکھی ہوئی ہیں، تو جب بھی آپ لائنوں پہ یا لسٹ پہ پوائنٹس پہ جب آپ نمبر لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انگریزی سٹائل میں نمبر آپ کو نظر آتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان فونٹس کا آپ نے سٹائل تبدیل کرنا ہے۔ آپ یہاں پہ یعنی یہ جو نمبرنگ والا جو ٹول ہے، یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ ڈیفائن نیو نمبر فارمیٹ پہ آپ کلک کریں اور یہاں سے آپ فونٹ کو کھول لیں۔ فونٹ کو جب آپ کھول لیں گے تو یہاں سے لیٹن فونٹ، لیٹن ٹیکسٹ کا فونٹ آپ نے تبدیل کر دینا ہے اور اس بار کو آپ سکرول کریں تو یہاں پہ آپ کو باحثین کے نمبرز جب نظر آ رہے ہوں گے تو یہاں پہ آپ اس پہ کلک کریں اور اوکے کر دیں۔ تو دیکھیں کہ یہ اب اردو سٹائل میں نمبر ہیں اور جو یہ سٹائل تھا وہ یہاں پہ لاگو ہو چکا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اس سے کیا ہوگا کہ یہاں پہ ایک نیا آپشن آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جب بھی آپ اردو سٹائل کے نمبر لگانا چاہیں گے تو بڑے خوبصورت نمبر آپ کو لگے ہوئے نظر آئیں گے۔ اچھا، یہ تو تھا ذرا مشکل طریقہ۔ اس کو مزید آسانی کے ساتھ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو صرف آپ اس پہ ایک نمبر پہ کلک کریں گے تو یہ صرف نمبر سلیکٹ ہو جائیں گے۔ یہاں سے آپ ڈائریکٹلی نمبرز یہاں پہ آپ سٹائل کو منتخب کریں تو یہ اس طرح بھی تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن اس طرح تبدیل کرنے سے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ جب آپ کوئی نئی لسٹ بنائیں تو اس کے اندر یہ نمبر نہ لگیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں پہ جا کے ڈیفائن نیو نمبر سے اس کو آپ ایڈٹ کریں۔ یہ تو تھے کہ جب آپ نے لسٹ کے اندر نیا آئٹم بنانا ہے یا لسٹ کے اندر جو آئٹمس موجود ہیں ان پہ نمبرز کو آپ نے کیسے بدلنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں حوالہ نمبرز کی طرف۔ یہ ہمارے پاس 8 حوالہ نمبرز موجود ہیں اور یہ جو فٹ نوٹ والا سیکشن ہے ہم نے اسے 4 کالمز کے اندر تقسیم کر رکھا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کیسے تبدیل کریں گے۔ اگر آپ سمپل سٹائل پوچھیں تو یہاں پہ صرف آپ ایک نمبر کو سلیکٹ کریں، یعنی حوالہ نمبر کو، صرف حوالہ نمبر کو آپ سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے سلیکٹ میں آ جائیں اور یہاں پہ سلیکٹ آل ٹیکسٹ ود سملر فارمیٹنگ پہ آپ کلک کر دیں۔ نہیں ہوا، چلیں اگر یہاں پہ نہیں ہوتا ہم اسے بعد میں دوسرے طریقے سے کر لیں گے۔ یہاں پہ آپ فٹ نوٹ سیکشن میں آ جائیں اور یہاں پہ آپ یہی سلیکٹ ٹیکسٹ ود سملر فارمیٹنگ کو آپ منتخب کر لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جتنے بھی حوالہ نمبرز ہیں وہ سلیکٹ ہو چکے ہیں۔ اب آپ نے یہاں پہ سمپلی اس کا سٹائل بدل دینا ہے۔ یہاں پہ آپ نیچے آئیں اور یہاں پہ بی والے سیکشن میں سے آپ اس کو آپ منتخب کر لیں۔ دیکھیں اب ہم نے سمپل سٹائل لگایا تو یہ نمبرز جو ہمارے پاس اگر آپ کو صحیح طریقے سے نظر آ رہے ہوں تو یہ اردو سٹائل میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو یہ پہلا سٹائل تھا، اگر آپ چاہیں تو یہاں سے آپ دوسرے سٹائل منتخب کر لیں۔ یہ دوسرا سٹائل ہے اور یہ ہے تیسرا سٹائل۔ تو اس طرح مختلف سٹائلز کو آپ بدل سکتے ہیں، لیکن اس طریقے میں یہ جو سادہ طریقہ ہے اس میں یہ نقصان ہے کہ اگر آپ کوئی نیا حوالہ ایڈ کرتے ہیں تو اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہ بھی اسی سٹائل میں آئے گا یا نہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا مشکل طریقہ ہے لیکن صحیح طریقہ ہے، وہ یہ ہے
کہ آپ اس کے سٹائل کے اندر تبدیلی کریں. ہم اسے بیک لے جاتے ہیں. تو اب یہ پرانے سٹائل میں ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 4 کیز آپ نے اکٹھی پریس کرنی ہے. کنٹرول آلٹ شفٹ اور ایس. کنٹرول آلٹ شفٹ اور ایس کو جب آپ پریس کریں گے تو یہ سٹائل کی ونڈو آپ کے سامنے آ جائے گی. تو اب دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو سٹائلز وہ نظر آنے چاہیے, یہاں پہ بھی نہیں آئیں گے. تو آپ یہاں سے آپشن پہ کلک کریں اور یہاں پہ آل سٹائلز پہ آپ اس کو منتخب کر لیں, اوکے کریں گے تو اب آپ کو سارے سٹائلز یہاں پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. تو اب کیا کرنا ہے, آپ نے صرف حوالہ نمبر کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. صرف حوالہ نمبر کو سلیکٹ کرنا ہے, کوئی اسپیس کو سلیکٹ آپ نے ساتھ نہیں کرنا. تو جب آپ اسے سلیکٹ کریں گے تو یہ خود بخود وہ سٹائل آپ کے سامنے لے آئے گا جو سٹائل اس نمبر پہ پہلے سے لاگو ہے. اب آپ نے اس سٹائل پہ رائٹ کلک کرنا ہے اور اسے موڈیفائی پہ آپ کلک کریں. اچھا, موڈیفائی پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ فارمیٹ میں آنا ہے. یہاں سے فونٹ کو منتخب کریں. فونٹ کا جب آپ یہ ونڈو کھول لیں گے تو یہاں پہ لیٹن ٹیکسٹ والا جو باکس ہے اس میں سے آپ نے کوئی بھی سٹائل آپ نے منتخب کر لینا ہے. مثلا یہ میں نے یہاں سے جو 5th سٹائل تھا اسے منتخب کر لیا ہے اور میں اسے اوکے کر دیتا ہوں. تو اب یہ جو سٹائل تھا یہ لاگو ہو چکا ہے. تو یہ آپ نے فٹ نوٹ ریفرنس پہ رائٹ کلک کر کے موڈیفائی کر کے فونٹ میں جا کے اور آپ نے پھر یہاں سے اسے یہ لیٹن ٹیکسٹ کے اندر جو باکس ہے فونٹس والا اسے آپ نے چینج کرنا ہے. کمپلیکس اسکرپٹ یا یہاں سے آپ نے اس کو نہیں چینج کرنا. اگر آپ یہاں سے چینج کریں گے تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. تو اس طرح اب آپ یہ کریں گے کہ جتنے بھی آپ نے یہاں پہ حوالہ جات شامل کرنے ہیں آپ کریں تو یہ آپ کو نئے سٹائل کے اندر ہی دے گا. تو دیکھیں ہم نے یہاں پہ فرض کریں کہ ہم 20 سے زیادہ حوالہ جات ہم یہاں پہ شامل کر لیتے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ جو ہم بعد میں حوالہ نمبر ایڈ کر رہے ہیں ان کا سائز چھوٹا ہے. ان کے سائز کو بھی آپ پہلے سے فکس کر سکتے ہیں تاکہ جب بھی آپ نیا حوالہ شامل کریں تو آپ کو فونٹ کا سائز تبدیل کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. آپ کیسے کریں گے, یہ جو فٹ نوٹ ٹیکسٹ والا جو سٹائل ہے جسے آپ نے پہلے ایڈٹ کیا تھا دوبارہ اس میں جائیں اور موڈیفائی کر کے یہاں سے اس کا جو سائز ہے وہ منتخب کریں. یہاں پہ دیکھیں کہ پہلے سے اس کا جو فونٹ ہے وہ 10 سلیکٹ کیا ہوا ہے. اگر آپ یہاں سے اس کو ڈیفالٹ 18 پہ لے جائیں گے تو جتنے بھی آپ حوالہ جات یہاں پہ شامل کریں گے نئے وہ اسی سائز میں ہوں گے. تو اس طرح سے آپ ان فونٹس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور مائکروسافٹ آفس میں جب آپ یہ فونٹ استعمال کریں گے تو آپ سٹائل کے اندر چینجنگ کر کے جتنے بھی نئے حوالہ نمبر ہیں یا لسٹ کے نمبرز ہیں ان کو آپ اردو سٹائل میں تبدیل کر سکتے ہیں. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. بہت شکریہ.